دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی دوست جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کیا کہتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ میرے لیڈر کو عمران خان رحمت اللہ علیہ کے نام سے پکارا کرو، کیونکہ یہی وہ لیڈر ہے جس نے ایسی قربانیاں دی، جس بندے نے، کیونکہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ اور آسمان پہ دونوں جگہ پہ ان کے لیے رحمتیں اور ان کے لیے برکتیں نازل کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا وہ لیڈر ہے جس نے اس زمین کے اوپر لا الہ الا اللہ کا جو ریئل نظام، جس کی وجہ سے ہماری ہزاراں جو بہنوں کے ساتھ، جس طرح آپ کو پتا ہے جب یہ ملک بنا تو 70,000 میری ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا اور دلی کے سرعام بازاروں میں ان کو بیچا گیا۔ شیر خوار بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں کے اوپر نیزوں سے شہید کیا گیا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر اگر بن گیا تو انشاءاللہ ہم اس ملک کو کسی صورت میں خراب نہیں کریں گے، اور اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آئیں گے جو انصاف کا نظام ہوگا۔ اس وقت ہماری جو حقیقی جدوجہد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا۔ آج کا ووٹ فاخر نشاط کے لیے، اور یہ ووٹ بیسیکلی عمران خان کے لیے۔ عمران خان کا ووٹ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں، کسی کی ذات پر تبصرہ کرنا مقصد نہیں ہے، میں ہمیشہ مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں۔ میں انسانوں کی بات نہیں کرتا، پاکستانیوں کی بات نہیں کرتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ آپ کو دے دیا گیا ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ جو لیڈر جس کو عہدہ آپ دے رہے ہیں اس کے چاہنے والے کون ہیں۔ سب سے پہلے یہاں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ویژن ہے اور آپ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دل کی اور دماغ کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے نہیں، دل کی اور دماغ کی آنکھوں سے، تو پھر آپ کو یہ بات یہیں سے پتہ چل جاتی ہے کہ کسی لیڈر کے چاہنے والا طبقہ کون ہے۔ تو اگر یہاں سے ڈیسائیڈ نہ بھی ہو تو ایک اور جگہ سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ چاہنے والوں کو نظر انداز کر دیں، چاہنے والوں کی سوچ اور ان کی گفتگو دیکھ لیں، وہ کیسی گفتگو کرتے ہیں یا ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے بیلیفز کیا ہیں، تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اپنے کس لیڈر کا انتخاب کرنا ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز یہ سوچ لیں دوستو، پیارے بھائیوں، کہ میں نے پہلے بھی ہمیشہ میری ویڈیو میں یہ بات ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ، بندے کی جگہ مائنڈ سیٹ سب سے پہلے ایویلیویٹ کیا کریں کہ کسی بھی شخص کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہاں سے آپ کو بخوبی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا لیڈر آپ کے لیے کیا کرے گا، یا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر مستقبل کا، وہ آپ کے لیے کیا کرے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ ہماری قوم کو ویسے ہی لیڈر ملے ہیں جیسی قوم سوچ رکھتی ہے، جیسے قوم کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، 75 سالوں سے یا اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، قوم کے لیڈرز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خوش قسمتی بھی ہے نا کہ جو آپ نے چیز چاہی وہ آپ کو ملی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، سب پارٹیز میں نواز شریف ہو گیا، عمران خان ہو گیا، زرداری ہو گیا، ان میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جو تبدیلی آئے گی وہ 10 اور 20 کے فرق سے آئے گی، 19-20 کے فرق سے نہیں آئے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے عمران خان اور زرداری اور نواز شریف نے زمین آسمان کا فرق ہے، نہیں، زمین آسمان کا فرق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، جو آپ کے بیلیفز ہیں ملک کے سسٹم کو بنانے کے لحاظ سے، وہ نواز شریف سے کتنے میل کھاتے ہیں، زرداری سے کتنے میل کھاتے ہیں۔ اگر آپ کے نظریات وہیں کھڑے ہیں اور قوم کے اسی میجورٹی سوچ اور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے ساتھ نواز شریف جو نواز شریف کے حق میں یا زرداری کے حق میں عوام کھڑی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیڈر میں کچھ ایک تبدیلیاں تو ہوں گی لیکن 19-20 کے فرق کے ساتھ ہوں گی۔ تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ فوج کے پیچھے لگا دینا پوری قوم کو، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ نہیں تھا۔ فوج کے پیچھے لگانے والا بھٹو بھی تھا،
کیونکہ وہ بھی ضیاء الحق کے اگینسٹ چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس نے بھی اپنے ماننے والوں کو ضیاء الحق کے خلاف کر دیا تھا, بغاوت کر دی فوج کے خلاف. لیکن کیا بھٹو پاکستان کے وی این کے لیے یا مستقبل کے لیے نظام کون سا چاہتا تھا؟ یہ کویسچن حقیقی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان پاکستان کے لیے جو ریاست بنانا چاہتا تھا اس کا نام آپ جانتے ہیں. اس کو یہ ریاست کان میں کس نے بتائی تھی؟ ٹھیک ہے, جس طرح عمران خان کہتا تھا مجھے پاکستان کے لیے ریاست مدینہ بنانی ہے, لیکن جب آپ کے پچھلے دنوں چیف آف آرمی سٹاف نے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ریاست طیبہ بنانا ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ 19-20 کا فرق ہے. پاکستان کے وی این کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے واضح کلیئر کٹ غیر منافقانہ پالیسیز کا ہونا ضروری ہے جو کہ انسانوں کے حق میں کام کریں. جب میں انسانوں کی بات کروں گا عمران خان بھی فیل ہو جائے گا, نواز شریف بھی فیل ہو جائے گا. جب میں انسانی حقوق کے نظام کی بات کروں گا تو مجھے باہر جا کر کسی اور دوسرے دیش میں وہ جو نظام ہے وہ دیکھنا پڑے گا. وہ نظام, انسانی نظام کسی اور ملک میں جا کے تلاش کرنا پڑے گا اور حقیقی طور پہ وہی ملے گا, آج کل کے تقاضوں کے مطابق ملے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جتنے حکمران ہیں یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے آئے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان کو آپ لیڈر دیکھتے ہیں تو آپ جس کو مرضی ووٹ دیں. میرا موضوع گفتگو سیاست نہیں ہوتا, لیکن سیاست کی حقیقت یا سیاسی نظریات جو ہوتے ہیں یا فلاسفی آف پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ کیا ہے, میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس فلاسفی آف پالیٹکس پہ جس کی میں بات کرتا ہوں یا جس کا میں قائل ہوں اس پہ کوئی بھی شخص پورا نہیں اترتا. وہ عمران خان ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ زرداری ہو, اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اتر رہا. ٹھیک ہے, اب عمران خان کے چاہنے والوں کی گفتگو سن لیں, ان کا کردار یا ان کے گروپس یا ان کی ٹولیاں دیکھ لیں, یا وہ جس گروہ بندی کا شکار ہیں اس کے ماننے والے وہ دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کہیں نہ کہیں اس نظریے سے یا اس مائنڈ سیٹ سے جڑا ہوا ہے جو میجورٹی نیشن کا نظریہ یا سوچنے کا زاویہ ہے. عمران خان اس سے جڑا ہوا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان اگر اس میجورٹی کے مائنڈ سیٹ سے جڑا ہوا ہے جو کہ نظام چلا رہی ہے, قوم اصل میں نظام چلاتی, منتخب کرتی اور اس کو پسند کرتی ہے. تو اگر عمران خان اس میجورٹی کی مائنڈ سیٹ اور سوچ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے نظام کو تبدیل کیسے کرے گا؟ ہمارے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ یا ان کی برین واشنگ کس طرح سے 75 سالوں سے کی گئی ہے, اس کے اثرات تھے یہ جو پہلے آپ کو میں نے سنایا تھا ایک پاکستانی کی زبانی عمران خان کے متعلق. یہ ایک بزرگ ہے, بزرگوں کی مائنڈ سیٹ کو اکثر میں ایویلیویٹ کرتا رہتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر بزرگوں کا مائنڈ سیٹ ایسے ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستانی یوتھ کا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے, یہ انہی بنیادوں پر قائم ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے نظام میں تبدیلی نہیں آتی. یہ ایک بزرگ ہے, ان کا بھی عمران خان کے بارے میں نظریہ اور جو بلیف ہے وہ ملاحظہ کریں. ہم لوگوں کو متحد ہونا چاہیے. جو ہمیں یہ جو امریکہ بابا ہے یا اسرائیل یا جو بھی یہ یورپین کنٹریز ہیں جو مسلمان دشمن ممالک ہیں, یہ ہمیں اللہ علیحدہ کر کے مارتے آئے ہیں. آج اگر ہمارا عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تھی کہ مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا تھا, مسلمانوں کو طاقتور کرنا چاہتا تھا. اور آپ کے ابھی تو آپ پورے میڈیا پہ آپ چل رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر کتنا دباؤ تھا عمران خان کے اوپر کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں, لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ یہ یہود و نصارہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کو متحد ہونا پڑتا. تو یہ بزرگ بھی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے. تو اتنی سی بات کہوں گا, چھوٹی سی باتوں سے ان بڑے بڑے بزرگوں کا رد ہو جاتا ہے اور ان بزرگوں کا ڈیفینڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم منافق قوم ہیں. تو بزرگوں کو جواب دینے کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی پاکستانی کا دشمن ہے. پاکستان کا مومن دوسرے مومن کا دشمن ہے. کسی بھی مومن کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں, اس کے نیچے آپ کو گالی گلوچ کا تانتا بندھا ہوا ملے گا. عمران خان پر آپ کے پاکستانی مومنوں نے فتوے لگائے تھے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے, نواز شریف کو یہ نہیں چھوڑتے, عمران خان کو یہ نہیں چھوڑتے, فتوے ایک دوسرے پہ یہ لگاتے ہیں
اور نام کس کا لیتے ہیں کہ بیرونی دشمن اور یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہیں. یہ بہت منافقت ہے. ہمیں اپنی منافقت کے اندر جھانکنا ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.